अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हम लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और मैं 2 दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इस वजह से मेरी वीडियो ना आ सकी। लेकिन लोग ख्याल करते हैं कि अगर हम लोगों की 2 दिन वीडियो ना आए तो हम लोग अपने कंटेंट ढूंढने के लिए किसी मुखबर को, किसी इंसान को उन यूट्यूबर्स के पीछे लगा सकते हैं जिनको इंसान के ना भी इंसान की तौहीन होती है। अभी आप लोगों ने एसकेटी की वीडियो देखी होगी और उसने क्या क्या प्रूफ लगाए। आप लोग कानों को हाथ लगाओ, अगर हम असली यहाँ पे वीडियो लगाए ना, आप कानों को हाथ लगाओ। जिस तरह ये औरतें बदनाम हो चुकी हैं, सारा जल्ला अराई जिस तरह से बदनाम हो चुका है, लोग तो यही कहते हैं कि जल्ला अराई वाली औरतें जो है ना, वो अब मेरे मुंह से अच्छा भी नहीं लगता और हमें कहना भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि सारा जला हराई दंदा हराई है, दंदा जिस पे ये दंदा किया जाता है, क्योंकि घर के मर्द मर चुके हैं और औरतों को उन्होंने खुली छुट्टी दे दी है। अब आसिया की जो वीडियोस लीक हुई हैं, आप लोगों को पता होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो एसकेटी की वीडियो में वो सुन भी सकेंगे। हम लोग पर्दादार औरतें और हम लोग ऐसी वीडियोस लगाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती हैं। तो कल आई थी नसीमा आंटी की वीडियो और हमारे ऊपर भौंकने वाली जो है ना, वो हर वीडियो में हम लोगों पे भौंकना अपने फर्ज समझती है। ईमान फातिमा नाम कितना अच्छा है। मैं कहती हूँ इस औरत को अपनी माँ बाप की तरबियत की तो नहीं, लेकिन इसके नाम की लाज रखनी चाहिए। इतना प्यारा नाम है और इस औरत ने उस नाम को भी नौज़ुबिल्ला एक दब्बा लगा दिया। और ईमान, हम कहते हैं हमारा खात्मा ईमान पे हो, लेकिन इस औरत ने जीते जी अपने आप को गुनहगार करने पर यह तुली हुई है। माँ बाप को मैं नहीं कहना चाहती कि कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो कहता है कि मेरी औलाद ऐसी हो। माँ बाप का तो फ़र्ज़ होता है अच्छे से अच्छी हम अपने औलाद की तरबियत करें, लेकिन कुछ ऐसे जिस्म से नासूर फूटते हैं ना, जिनके वजह से हमारा पूरा जिस्म कभी कभी हमारा साथ देना छोड़ देता है। ये बिल्कुल वैसी ही औरत है जिसको जब तक किसी दूसरे मर्द के साथ लिंक अप न करो ना, इसका खाना हजम नहीं होता। ऊपर से कहती है कि मेरी शादी अभी नहीं हुई है। तो बीबी, लोगों का घर उजाड़ना तुम्हारा फर्ज है। कभी एसकेटी के हस्बैंड के पीछे पड़ती हो, कभी मेरे हस्बैंड के पीछे आके पड़ जाती हो। अगर इतने ही शादी करने का शौक है तो माँ बाप को बोलो ना, वो तुम्हारी शादी कर दें। तुम्हारी तो एज शादी से भी ज़्यादा हो चुकी है, तो क्यों नहीं शादी करना चाहते तुम्हारे माँ बाप? शायद उनको ये डर है कि अगला घर भी तुम बर्बाद ना कर दो, क्योंकि तुम्हारी आदत है मुंह मारने की। हर किसी इंसान के पीछे तुम हाथ धो के पड़ जाती हो। फिर कहती है मेरी कमेंट आप लोगों को आग लगाते हैं, हम लोगों को एनर्जी मिलती है, हम अपनी वीडियोस फिर बनाते हैं। हमें कोई तुम जैसी 2 टके की औरत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अरे इतनी ही हो ना तो जाओ ना अपनी चहतियों को बोलो ना वो गंदे काम क्यों करती हैं। सबकी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं लगाने वाले। कुछ मर्द हो सकता है कि जिनके पास उनकी वीडियोस पहुंच जाए, जिस तरह वसीम की वॉइस रिकॉर्डिंग एक मर्द ने अपने चैनल पे शेयर की थी। इसी तरह से अल्लाह पाक करे कि उन मर्दों के हाथ में इनकी वीडियोस लगें और वो मर्द अपने चैनल पे इनको वायरल कर दें। हम ये नहीं कर सकते। तब आप लोग सोचोगे कि वाकई रिएक्शन वाले झूठ नहीं बोलते थे, सच बोलते थे। तो इस पे और बात करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो ये 2 टके की औरत हम पे बातें करती है, मैं आपको बताऊं सारी बातें बताऊंगी। और आज मैं अपने बहन भाइयों से, अपने सब्सक्राइबर से मैं पहले सॉरी करती हूँ, क्योंकि आज मैंने बहुत ही ओके ना दिल बर्दाश्ता होके मैं ये नंबर सोनिया का यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस बात के लिए इन्होंने मजबूर किया है। सोनिया ने ही, सब्सक्राइबर ने मुझे मजबूर किया है कि इसने नंबर सोनिया को पहले क्यों नहीं शेयर किया, और अब मैं ये नंबर शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग जान भी सकते हो ना कि ये मुझे इंस्टा पे आके किसी ने डीएम किए। अब ये जैसे कि मेरी दोस्त एसकेटी किसी के बिल्कुल किसी को कहा नहीं उसने, ना ही वो किसी के जाके इंस्टा पे उसने किसी की मिन्नतें की हैं। उसने कहा है कि मुझे वीडियो बनानी है और मुझे आस है कि आप लोग ऐसी वीडियोस भेजें। हालांकि
انہی کے گاؤں کے لوگوں نے فیک آئی ڈیز بنا کے ہمارے ہی انسٹا پہ آ کے ہمیں ہی معلومات دینی شروع کی ہے۔ ہم کتنی آئی ڈیز کو بلاک کریں، کتنی کیا تو ہم بلاکس کر بھی چکے ہیں۔ جس نے پہلے مجھے کوئی انفارمیشن دی تھی، جس طرح سے وسیم کی رپورٹ دی تھی، ان لوگوں کو میں پہلے ہی بلاک کر چکی ہوں۔ اب مجھے کیا پتا کہ یہ کون سا بندہ ہے، حالانکہ یہ ان کے گاؤں کا ہی بندہ ہے، جس نے مجھے سونیا کی یہ والے میسیجز دیے ہیں کہ سونیا جس طرح لوگوں کے مردوں سے رات 12 بجے کال کرنے کے لیے ان کو مجبور کرتی ہے، جو مرد اس کو اس بات پہ نہ آئے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں اچھا لگتا عورتوں سے باتیں کرنا، اس کو یہ بلاک کر دیتی ہے، کیونکہ یہ آج کل عدت میں اپنے لیے وہ بر ڈھونڈ رہی ہے جو اس کو یورپ لے کر جائے، کیونکہ یہ عورتیں پیسے سے مر رہی ہیں، اور اب ان کا اگلا جو ہے نا مین پوائنٹ وہ ہے یورپ جانا۔ اس کے لیے چاہے وہ 80-90 سال کا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کو لے جائے، اور وہ وہاں پہ جانے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ ڈوب کے مر جاؤ آپ لوگ، بنا کسی وجہ کے آپ لوگ عورتیں اپنا گھر چھوڑتی ہو۔ جس طرح سے آسیہ لوگوں کے سامنے روتی تھی، مجھے میرے ہسبینڈ نے طلاق دے دی، میرا گھر لوگوں نے بدنام کر دیا، آج اس آسیہ کے اگر آپ لوگ کرتوت دیکھو نا تو کانوں کو ہاتھ لگاؤ۔ عورتیں ہو کر ہم لوگ اتنی زیادہ روئی ہیں اس کے کرتوت دیکھ کر، اگر آپ لوگ بھی دیکھو نا تو آپ لوگ بھی رو، کیونکہ جس طرح ان عورتوں نے پیسے کی خاطر اپنا نعوذ باللہ دین ایمان بیچ کر اتنی فحاشی لی ہے، اس حد تک گر چکی ہیں کہ اگلے مردوں کو اللہ معاف کرے، ان عورتوں کو ہمیں اور ان کے لیے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں صرف اس ایمان فاطمہ کو، سونیا کی اماں جان کو میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ سونیا کی ماں موجود ہے نا، سونیا کی ماں آ کے ہم ریئیکشن والوں کو بولے کہ آپ میری بیٹی کی چیٹ کیوں لگا رہے ہو، یا سونیا آ کے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دے میری چیٹ نہیں ہے۔ یہ نمبر آپ دیکھیں، یہ نمبر سونیا کا ہے۔ اگر کوئی بندہ کال کر کے بولے اس کو جائے، اس نمبر پہ کال کرے، واٹس ایپ بنا کے اس نمبر پہ میسیج کرے، اگر یہ نمبر سونیا کا نہ نکلا، جو مرضی آپ لوگ کہنا، میں نے پہلے مکمل انفارمیشن لی ہے، اس کے نمبر کا سارا ڈاٹا نکلوایا ہے، اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ سونیا کا نمبر ہی ہے، تب میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ میں ایسے ہی پیسے کی وجہ سے نہیں مر رہی ہوں، نہ ہی میں کسی گھٹیا خاندان کی ہوں، الحمدللہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے۔ اس یوٹیوب کی کمائی سے پہلے بھی ہم لوگ کھا رہے تھے، یہ تو بس وہ کہتے ہیں کمبل کو ہم چھوڑتے ہیں، کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا، اس وجہ سے یوٹیوب اب چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا، کیونکہ ان لوگوں کے اصل چہرے آپ لوگوں کو دکھا کے ہم لوگوں نے چھوڑنی ہے۔ جس طرح ان عورتوں نے مسلمان ہو کر ایک عورت کا تقدس کو پامال کیا، تو ان لوگوں کو ایسے چھوڑ کے جانا مسلمان کا ہرگز شیوا نہیں ہے۔ جہاں پہ دیکھو برائی ہو رہی ہے نا، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور اس برائی کو جڑ سے ختم کر کے دم لو، اور ہم لوگ ان جیسے راہ چلتی بونکتی والی کو بالکل بھی پرواہ ہم لوگ ان کی نہیں کریں گے، یہ بونکتی نہیں، جو مرضی کرتی رہیں، لیکن ہم نے اپنا کام کر کے جانا ہے۔ پھر کہتی ہے کہ یہ عورت جو ہے نا اپنے گھر رہ رہی ہے، مجھے کہتی ہے عورتیں جب لڑکی کو رخصت کرتے ہیں وہ اپنے سسرال جاتی ہے، یہ اپنے ماں باپ کے گھر ہے، تو تمہارے ماں باپ نے شاید تمہیں یہی سمجھایا ہوگا کہ جب تم یہاں سے دفع ہوگی نا اپنے گھر سے، تو تمہیں ہم جہیز میں جو بھی کچھ بھی دینا ہوتا ہے نا وہ تمہیں دے کے نا دفع کر دیں گے، تو اس کے بعد تم ہمارے گھر نہیں آؤ۔ شاید آپ لوگوں کے یہی ہوتا ہوگا، جو بابی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک رشتہ بن جاتا ہے عجیب سا، جس میں آپ لوگ اس کے سے جیلس ہو، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو، لیکن ہم لوگ اپنی بابیوں کو بھی بہنیں بولتے ہیں، اور یہ میرا گھر ہے۔ میرے ابو نے صرف مجھے تعلیم نہیں دی، پھر مجھے ابو نے جہیز نہیں دیا، میرے ابو نے وراثت میں بھی بھائیوں کے برابر مجھے حصہ دیا ہے، حالانکہ ان سے بڑھ گئی میرا حصہ ہے۔ تو کہتی ہے کہ کرتا درتا ماں باپ کی ہے، تو الحمدللہ سے میں کرتا درتا ہوں۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے نا کہ ہمارے گھر میں آنے کا دیکھنے کا، تو بی بی آ جاؤ، مجھے ویسے بھی ہیلپر کی ضرورت ہے، میں تمہیں ہیلپر رکھ لوں گی، اور تمہیں اچھی خاصی پے بھی ملے گی، تب تم آ کے ہمارے گھر کا ماحول دیکھنا کہ ہم لوگ کیسے رہتے ہیں۔ الحمدللہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور ہم لوگ سلوک اور اتفاق سے رہتے ہیں، تم لوگوں کی طرح نہیں ہے جو سازش ہی اپنے رشتہ داروں میں اپنے گھر میں کرتے رہیں۔ اگر تم اتنی اچھی ہوتی، اتنی خاندانی ہوتی، تمہیں پتہ ہوتا کہ بابی ہے کیا چیز اور کس طرح سے یہ رشتہ ہوتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم لوگ تو بس یہی سازشیں کرتے ہو بابی کے خلاف، کبھی کسی رشتے کے خلاف، لیکن ہم لوگ پیار کرتے ہیں،
ہم لوگ دل سے لگا کے رکھتے ہیں. ہمارے گھر میں جو عورت آتی ہے نا بھابھی بن کر، وہ اپنے گھر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آتی ہے اور اس کو وہی مان وہی مرتبہ ملنا چاہیے اس گھر میں. تو ہم لوگ تو یہی کرتے ہیں. تو میں تو اپنے گھر میں ہوں کیونکہ ابو نے بھائیوں کے ساتھ ہی میرا گھر بنایا. تمہیں بہت تکلیف ہے اس بات کی؟ جتنی مرضی لگتی ہے نا، جتنی تکلیف ہوتی ہے نا ہوتی رہے، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے اور میں اپنا کام کرتی رہوں گی. میں اس طرح ان لوگوں کو بے نقاب کرتی رہوں گی. جس کو جو چاہے دل کرے وہ بات کرے. میں پہلے کہتی ہوں کہ میری جوتی کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ سے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر بھی دکھایا ہے اور سجدے کی جتنی بھی ہے نا توفیق بھی خدا نے دی ہے. اور میں برائی کے خلاف آواز اٹھاتی رہوں گی. میری آواز کو کوئی نہیں روک سکتا. تم جیسے گلی میں بھونکنے والوں کے لیے میں ڈرنے والی نہیں ہوں. جو مرضی کر لے، جو مرضی تم سے بن پڑتا ہے ان لوگوں کو بول، میرے خلاف ویڈیوز بنائیں، میرے خلاف باتیں کریں. اپنی سونیا کو بول لوگوں کے مردوں سے کیوں باتیں کرتی ہے. اپنی سونیا کو بول کہ ہم لوگوں کے لیے عدت ہے. تم ویڈیوز میں نہیں آتی، اپنے سبسکرائبر کے لیے تم عدت میں بیٹھی ہو، لیکن لوگوں کے غیر میرے مردوں کے لیے تم ہر ٹائم دستیاب ہو، ہر وقت دستیاب ہو. جب بھی وہ تمہیں کال کرتے ہیں، چاہے وہ بندہ پاکستان سے ہو، چاہے وہ بندہ آؤٹ آف کنٹری سے ہو، سونیا میڈم ہر ٹائم اس کے لیے دستیاب ہے. رات کے 12 بجے تک وہ عورت بیٹھ کے لوگوں سے باتیں کرتی ہے. اس بات کو دیکھ کر تو میں کہتی ہوں کہ اسی طرح وسیم نے بھی اس کو کسی پکڑا ہوگا، کسی مرد سے باتیں کرتے ہوئے، کسی مرد سے کچھ اور کرتے ہوئے اس نے دیکھا ہوگا، پکڑا ہوگا. اسی وجہ سے یہ عورت اب ادھر جانے کا نام نہیں لے رہی، کیونکہ جب اس کا ہاتھ توڑا گیا تھا، جب اس کو بنا دوپٹے کے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکالا گیا تھا، تو یہ عورت دم ہلاتی ہوئی پہنچ گئی تھی اپنے سسرال. لیکن اب ایسی کیا بات ہوئی ہے؟ اب ایسا کیا ہوا ہے؟ یہ عورت کہتی ہے میں وسیم کے گھر گئی تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے. ایسا کیا بنا کہ یہ عورت اب خلا ہی چاہتی ہے، اب یہ جانے کا نام نہیں لے رہی، کیونکہ دال میں سارا کچھ کالا. میرے خیال ہے ساری دال ہی کالی ہے، اور اس وجہ سے اس عورت کو اپنی جان کی بہت زیادہ پرواہ ہے کہ میں اگر گئی میری کرتوتوں کی وجہ سے وسیم مجھے مار دے گا. تو پھر اس حساب کو دیکھا جائے تو مرد بھی اور عورتیں برابر کی حصے دار ہیں، کیونکہ پہلے مردوں نے چھوڑ دی ہے، مردوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہے ان کو، اور لوگوں کے مردوں کے سامنے دانہ ڈالا ہے اپنی عورتوں کی شکل میں کہ شکار دانے کی تلاش میں آئے گا اور ہم اس کو پنسا لیں گے. تو عورتیں پنساتی ہیں وہ بھی مردوں کے کہنے پر. تو پھر وسیم کو بھی غیرت آنی چاہیے تھی، تو اب کیوں غیرت آئی؟ اگر اس ٹائم نہیں آئی تو اب کیوں آئی؟ اپنی نقاب پوش حسینہ بھی وہی کرتی ہے. تو آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.